پرابلم یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اپنا فائنل ایگزام دینے کے بعد کتاب نہیں کھولی. آپ نے کہیں کورس میں داخلہ لیا، کالج میں داخلہ لیا، مدرسے میں داخلہ لیا، یونیورسٹی میں داخلہ لیا، داخلہ لینے کے بعد جو ایک آفیشلی پرسکرائبڈ ٹیکسٹ بک تھی نا، نصابی کتاب، درسی کتاب، وہ تو آپ کی مجبوری تھی، آپ کو خریدی، آپ نے پڑھی، اس کا امتحان دیا یا اس سے جو بھی تعلیم ہوئی. جب آپ اس آفیشل ایجوکیشن پروسیس سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے درسی کتابوں کے علاوہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں، ان کی فہرست بنائیے. درسی کتابوں کے علاوہ آپ نے کتنی کتابیں خریدی ہیں، کتنی کتابیں پڑھی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنی فارمل ایجوکیشن ختم ہونے کے بعد کوئی کتاب نہ تو خریدی ہے اور نہ ہی کوئی کتاب پڑھی ہے. ان کے پاس اگر کوئی کتابیں ہیں تو وہ ٹیکسٹ بکس کس فارم میں ہیں. یہ وہ ٹیکسٹ بکس ہیں جو انہیں کالج یا مدرسے یا یونیورسٹی میں خریدنی پڑی تھیں، اس کے بعد انہوں نے نہ خریدی ہیں نہ پڑھی ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ لکھنا اور پڑھنا دونوں جو ہیں یہ تعلیم کی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک اور مغالطہ ہے. یعنی کیا لکھنے اور پڑھنے کا عمل تعلیم کی ضرورت ہے یا زندگی کی ضرورت ہے؟ Why should we read? Because our education system wants us to read it. یعنی کیا زندگی میں اس کی ضرورت ہے یا تعلیمی نظام میں اس کی ضرورت ہے؟ ایک اہم بات یہ ہے کہ تعلیمی نظام میں بھی کسی چیز کی ضرورت اسی صورت میں جسٹیفائی ہونی چاہیے کہ زندگی میں اس کی ضرورت واضح اور ثابت شدہ ہے. ابھی تو الٹا کیا ہوا ہے، یعنی زندگی میں اس کی ضرورت تو محسوس ہی نہیں ہوئی اور بس تعلیم کے اندر اس کا کام ہوا، لکھا پڑھا اور چل دیا. یہ میرا ایک بہت پسندیدہ موضوع ہے، لنگوسٹک پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن. بہت وسیع اور عمیق موضوع ہے، اس کی تفصیلات بہت ہیں. تو ابھی تو خیر میں صرف ایک تعارفی نوعیت کا ویبینار کر رہا ہوں، لیکن ایک مثال میں کبھی کبھی اس میں اس طرح کی نشستوں میں دیتا ہوں. یہ فرض کیجئے کہ دو ضعیف لوگ ہیں اور دونوں ضعیف حضرات کے منہ میں دانت نہیں ہیں اور پچھلے 40 سال سے ان کے منہ میں دانت نہیں ہیں اور وہ بغیر دانت کے زندگی گزار رہے ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے دانت نہیں ہیں تو وہ بس دلیا کھاتے ہیں بہت ہی پتلا سا اور سوپ پیتے ہیں اور ساری زندگی اسی پہ زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کو کسی نے کہا کہ بھائی تم دانت کیوں نہیں لگوا لیتے، دانت لگوا لو، دانت لگوا لو گے تو پھر تم پھر اور چیزیں بھی کھا لو گے. ایک بندے نے راضی ہو گیا ان دو ضعیف لوگوں میں سے اور اس نے 6 مہینے کے تکلیف دہ پروسیس کے بعد اور لاکھوں روپے کے خرچے کے بعد اپنے منہ میں دانت لگوا لیا. تو بہت تکلیف دہ پروسیس تھا، بہت لمبا پروسیس تھا، بہت ٹائم ٹیکنگ تھا اور بہت ایکسپینسو پروسیس تھا اور دانت لگوا لیے. دانت لگوانے کے بعد اب یہ دونوں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، دونوں دوست ہیں. تو جس کے دانت نہیں ہیں وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی تمہیں دانت لگوانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو جس کے دانت ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب میرا شمار دانت والے لوگوں میں ہوتا ہے، میں انسانوں کی اس قسم سے تعلق رکھتا ہوں جس کے منہ میں دانت ہیں. آپ کے تو دانت ہی نہیں ہیں، تو میرے تعارف میں اب یہ بتایا جا سکتا ہے میرے پاس دانت بھی ہیں. ٹھیک ہے، میں چبا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، I can chew. اور تم انسانوں کی اس قسم سے تعلق رکھتے ہو who can not chew. تم چبا نہیں سکتے، تمہارے پاس دانت نہیں ہیں. کھانے کا جب وقت آیا تو پتہ لگا کہ دانت لگنے کے بعد بھی یہ صاحب وہی کھاتے ہیں جو دانت لگنے سے پہلے کھاتے تھے، یعنی وہی دلیا، وہی سوپ، گزارا اسی پہ کرتے ہیں. تو اب پہلا آدمی پوچھتا ہے یار دانت لگنے کے بعد بھی جب تم خوراک تمہاری وہی ہے جو میری ہے تو what difference does it make کہ تم نے اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنی تکلیف اٹھائی، تمہارے منہ میں دانت لگ گئے، لیکن اس کے بعد بھی زندگی تو ہم دونوں ایک جیسی ہی گزار رہے ہیں. تو تمہارے دانت لگنے سے فرق کیا پڑا بھائی؟ تمہارے دانت لگنے کے بعد بھی تم بھی ویسا ہی سوپ پی رہے ہو، تم بھی دلیا ہی کھا رہے ہو، تمہیں دانتوں کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. تو اس نے کہا نہیں، دانتوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوا؟
میرے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے دانت لگے ہوئے ہیں اور میں کسی جگہ اپلائی کرتا ہوں، کوئی سوال نامہ ہوتا ہے تو اس میں اپنے تعارف میں لکھ سکتا ہوں کہ میں دانتوں والا آدمی ہوں، تم تو بے دانت آدمی ہو. تو مجھے بہت سی جگہوں پہ اپنے تعارف میں مدد ملتی ہے نا. لیکن اب وہ سوال دوسرے آدمی کا یہ ہے کہ یار تمہارے تعارف میں تو مدد مل رہی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ تو تمہیں نہیں ہوا نا. تم بھی تو میری طرح سوپ ہی پیتے ہو، تم نے کوئی گوشت نہیں کھا رہے، کوئی سیب نہیں کھا رہے، تم بھی وہی. مطلب یہ انالوجی سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے مارک ٹوین کا ایک جملہ بہت پسند ہے، بہت ہی خوبصورت قول ہے. مارک ٹوین بھی بڑا کمال کا انسان تھا. ابھی اس پہ ہم موقع نہیں ہے کچھ بات کرنے کا، لیکن مارک ٹوین کا جملہ ہے "The man who does not read good books has no advantage over the man who cannot read them." وہ انسان یا وہ آدمی جو اچھی کتابیں نہیں پڑھتا، اس کو اس انسان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے جو انہیں پڑھ ہی نہیں سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ آدمی جو دانت رکھنے کے باوجود کوئی ایسی ٹھوس غذا کھاتا ہی نہیں ہے، سالڈ فوڈ کھاتا ہی نہیں ہے، اسے بے دانت آدمی کے اوپر کسی بھی کوئی برتری، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ A man who does not read good books has no advantage over the man who cannot read them. وہ انسان جو اچھی کتابیں نہیں پڑھتا، اسے اس انسان کے اوپر کوئی برتری، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے جو انہیں پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ وہ ایشو ہے فنکشنل الٹریسی کا. اس پرابلم کو میں کہتا ہوں فنکشنل الٹریسی. فنکشنل الٹریسی کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. ایک لفظ ہے لٹریٹ یا لٹریسی، خواندگی اسے ہم اردو میں کہتے ہیں، خواندہ اسے کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو لکھنا اور پڑھنا جانتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لٹریٹ. فنکشنل الٹریسی کہتے ہیں ایک ایسا آدمی جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے لیکن لکھنا پڑھنا چاہتا نہیں ہے. جب تک اس کے سر پہ ڈنڈا تھا تعلیمی نظام کا، تب تک تو یہ لکھنا پڑھنے کا کام کرتا رہا. جیسے ہی وہ ڈنڈا ہٹ گیا تو اس نے کہا کہ اب میری توبہ. اب مطلب اس نے تعلیمی نظام سے نکلنے سے پہلے قسم کھا لی تھی کہ جیسے ہی آزاد ہوں گا سب سے پہلے، یعنی جو اپنی باشعور زندگی اسی وقت ممکن ہوگی اور آزادی کا تجربہ اسی وقت محسوس ہوگا جب کتابوں سے ایک فاصلہ اختیار کروں گا. تو جیسے ہی وہ یعنی تعلیمی نظام سے جیسے جیل سے آزاد ہوا تو پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ایک انٹینشنل ڈسٹینس فرام بکس، کتابوں سے، ریڈنگ سے ایک اختیاری شعوری فاصلہ، اور اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. تو لکھنا پڑھنا آتا تو ہے لیکن لکھنا پڑھنا چاہتا نہیں ہے اور لکھتا پڑھتا نہیں ہے. یہ ہے بہت بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ ریزنگ اے چائلڈ ہو لوس ٹو ریڈ، تو چائلڈ کی بات تو بعد میں ہے. چائلڈ کی جگہ ایڈلٹ کر لیں. ایسے بالغوں کو کیسے پیدا کیا جائے جو کتاب دوست ہوں، جو کتاب پڑھنا چاہتے ہوں. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ درسی کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب خریدی اور پڑھی، یہ بہت اہم سوال ہے. بہت سے لوگوں کو تو یہ لگتا تھا کہ لکھنے پڑھنے کا عمل آزاد آدمی تو کرے گا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتا، یہ تو صرف مجبوروں اور بے بسوں کی زندگی کی علامت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جتنے بچے اندر جکڑے ہوئے ہیں نا، ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ سوچتی ہوگی کیا کوئی دنیا میں ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جو خوشی سے، اپنی آزادی سے کے احساس کے ساتھ خود سے اور خوشی سے یہ لکھنے پڑھنے کا عمل کرے. مطلب یہ تو وہ کام ہے جو انتہائی مجبوری اور کوفت کے ساتھ ہی انسان کو مجبوری میں کرنا پڑتا ہے، نہیں تو آزاد آدمی اور ذی شعور آدمی تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہے گا. یعنی یہ حال ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو تعلیمی نظام سے نکلتے ہیں وہ لکھنا پڑھنا سیکھ تو جاتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی میں لکھنا پڑھنا چاہتے نہیں ہیں. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟